السلام علیکم. کلاس 8 چیپٹر نمبر 1 ہے آئیڈیالوجی بیسس آف پاکستان، اور اس کا چیپٹر نمبر 1 کا کوسچن نمبر 3 آج ہم جو ہے وہ پڑھیں گے. دا آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ علامہ اقبال. اور علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کے متعلق علامہ اقبال کی کیا رائے تھی اور انہوں نے کیا تصور پیش کیا، تو اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. تو چلیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. علامہ اقبال گیو دا مسلم این آئیڈیا آف دا سیپریٹ اسٹیٹ. علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا جو ہے وہ تصور پیش کیا. تھرو ہز پوئٹری، اپنی پوئٹری کے ذریعے ہی اویکنڈ دا مسلم، انہوں نے مسلمانوں کو جگایا. ان دا بگننگ، اسٹارٹ میں، ہی واز سپورٹر آف دا ہندو مسلم یونٹی. شروع میں وہ جو ہے ہندو مسلم یونٹی ہے، ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہے وہ ایک ساتھ رہیں اور دونوں کو اپنے اپنے رائٹ ہو، دونوں کو مذہبی آزادی ہو. لیکن جو ہے بٹ a narrow mindedness of and based attitude of the Hindus forced him to rethink that the Muslims should demand a separate homeland. لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری جو ہے، ان کا جو غلط ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا متعصبانہ رویہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پیچھے رکھنا چاہتے تھے. وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مذہب میں بھی آزادی نہیں دینا چاہتے تھے. ہندوؤں کی تنگ نظری اور ان کا متعصبانہ رویہ انہوں نے اقبال کو جندیہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مسلمانوں کو بھی ایک علیحدہ وطن ملنا چاہیے جہاں وہ مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں. ہز فیمس presidential address at Allahabad in 1930, he demanded a separate state for the Muslims so that they might lead their life in accordance with the religion and culture. اور 1930 کے اپنے ایک مشہور الخطبہ الہ آباد میں انہوں نے جو ہے وہ ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں. He said، انہوں نے کہا، the formation of a consolidation northwest Indian Muslim state appears to me to be a final destiny of the Muslim, at least of the northwest India. The life of Islam as a cultural force in this living country very largely depend on his centralization on the specific territory. I therefore demand the formation of a consolidation Muslim state in the best interest of India and Islam. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک ریاست، ایک اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ایک بحیثیت ایک تمدنی قوت. اب تمدنی قوت کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے ان ایریا کو تو ڈیفائن کر دیا کہ شمال مغربی ہندوستان میں جو کہ مسلم میجورٹی ایریا ہے، یہاں پر ایک ریاست قائم کر دی جائے. تمدنی قوت، تمدنی ہوتا ہے رہنے سہنے کا طریقہ. یعنی اسلام کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رہنے سہنے کی زندگی کے طریقوں میں زندگی میں ہم اپنے اپلائی کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں. یعنی کہ ایک مخصوص علاقے میں ہمیں جمع ہو جانا چاہیے، ایک جگہ ایک ریاست بنا لینی چاہیے. میں صرف ہندوستان میں اسلام کے فلاح و بہبود کے خیال سے یہ اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں. نیکسٹ ہے علامہ اقبال asserted that the Hindus and the Muslim could not live together in a country. علامہ اقبال کا نظریہ پاکستان کے حوالے سے دعویٰ تھا کہ ہندو اور مسلم اکٹھے نہیں رہ سکتے. Hence sooner or later the Muslim would succeed in winning their separate state. اور جلد یا بدیر مسلمان، دیر سے ہو یا جلد ہو، مسلمان اپنا ایک علیحدہ وطن بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. He turned down the idea that only one nation exists in the subcontinent. ان کا خیال تھا کہ برصغیر میں واحد قوم کا وجود جو ہے اس کا تصور مسترد کر دیا. جو ہندو کہتے تھے کہ یہاں پر جو ہے ایک واحد قوم ہے اور ہندو ایک واحد قوم ہے اور ہندو ایک جو ہے کانگریس ایک واحد جماعت ہے، اس کے نظریے کو مسترد کر دیا. ایکسیپٹ اسلام کا کمپلیٹ سسٹم، کیونکہ اسلام کا ایک مکمل نظام ہے. مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے. علامہ اقبال سیڈ کلیئرلی، علامہ اقبال نے واضح طور پر کہا، India is a continent of human groups belonging to a different races, speaking different languages and professional different religions. It was a prime duty of all civilized nation to show utmost regards and reverence for the religion
principal culture and social values of other nations. انڈیا ایک بر صغیر نہیں ہے، بر صغیر ہے. بر صغیر کہتے ہیں ایک ایسا خشکی کا خطہ جہاں پر مختلف قومیں آباد ہوں. انڈیا ایک بر صغیر نہیں ہے، یعنی ایک ایسا خطہ نہیں ہے، ایک خشکی کا ایسا خطہ نہیں ہے، ایک ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں پر صرف ایک قوم ہو. یہ ایک ملک نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مختلف مذاہب سے، مختلف مذہب سے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اور مسلمانوں کی تو اپنی ایک الگ پہچان ہے. تمام مذاہب مہذب قوموں کا فرض ہے، تمام قوموں کا یہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو مذہبی اصولوں اور سماجی اقدار کا احترام کریں. آگے چل کے ہے کہ علامہ اقبال واز اے ویو دیٹ دا مسلم ڈیو ٹو اسلام form a millet and their power and strength depend only on Islam. In his poetry, he presented the key concept of the basis of Muslim millet. یہ دیکھیں علامہ اقبال کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہے اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا دار و مدار صرف اور صرف اسلام ہے. اور اس ملت کے اس تصور کو انہوں نے، ملت کی اس بنیاد کو انہوں نے اپنے اشعار میں ظاہر کیا اس طرح کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانا. اپنی ملت کا اگر ہم اندازہ لگائیں دوسری قوموں سے تو ہم نہیں لگا سکتے. ہم کہیں کہ فلاں قوم جو ہے ایسی ہے یا ویسی ہے. ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ثقافت ہے، مذہب ہے، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، ہمارا ایک اسلام جو ہے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ اسلام ہے. تو اس کو ہم دوسری قوموں سے اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ترکیب ہم بنے کس سے؟ ترکیب ہوتا ہے بننا، مکسچر. ہم مکسچر کس کے ہیں؟ قوم رسول ہاشمی. ہم اس کیونکہ ہماری نسبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم قوم رسول ہاشمی ہیں. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. وہ کس سے؟ وہ یعنی کہ مغربی قومیں ہو گئی، چاہے دنیا کی کوئی بھی قوم ہوگی، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اگر وہ جمع ہے تو وہ صرف کس کی بنیاد پر؟ ملک کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے اپنے آپ کو ایک گروہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک جماعت کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ملک کہتے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک جگہ پر موجود ہیں، یا پھر ایک رنگ نسل ذات پات اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ایک قوم کہہ دیتے ہیں. قوت مذہب سے مستحکم جمعیت تری. جبکہ مسلمان جو ہے صرف اور صرف مذہب ملت اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک ہے. اس کی مثال آپ اس طرح بھی دیکھ لیں کہ یہاں پاکستان سے لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں تو وہاں پر جو مسلمان ہے اس کا کانسیپٹ، اس کا نظریہ ایک ہی ہے، وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے. تو وہ ملت اسلامیہ کا رکن ہے. کوئی مذہب کوئی بھی باؤنڈریز، کوئی یعنی کہ یہاں پر بیٹھا ہوا مسلمان بھی ملت اسلامیہ کا رکن ہے، چاہے وہ امریکہ، لندن، چاہے وہ انڈونیشیا، بھارت، کہیں پہ بھی مسلمان ہوگا تو ملت اسلامیہ کا رکن ہوگا، کیونکہ کوئی بھی باؤنڈری اس کو ملت اسلامیہ کا رکن ہونے سے روک نہیں سکتی. تو باقی لوگ مذاہب کو دیکھ لیں، وہ صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر ہی یونائٹڈ ہیں، صرف چند لوگوں کا ایک گروہ ہے. جبکہ ہمارے جو ہے پوری دنیا کے لوگ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈونٹ presume that your nation is like the nations of the west. یعنی اپنے مذہب کو، اپنے آپ کو دوسرے مذاہب سے کمپیریزن مت کرو. The people who believe the prophet have distinctive formation of the nation. کیونکہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں ان کی فارمیشن، ان کی بنیاد دوسری قوموں سے الگ ہے. The western community depend on the territorial and racial basis, whereas the Islamic community is strengthened by the force of a religion. یعنی میں یہ سب کچھ سمجھا چکی ہوں کہ مغرب کی بنیاد صرف اور صرف اس بات پر ہے کہ وہ جو ہے رنگ نسل ذات پات کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر وہ ایک ہے، جبکہ اسلام جو ہے صرف مذہب کی بنیاد پر سب مستحکم ہے. He advised the Muslim to adopt every aspect of a religion and break the idol of color and creed. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو کہ زندگی کے ہر پہلو میں جو ہے اسلام کو اپنانے کو کہا، اور رنگ نسل کے اس بتوں کو توڑ دینے کو کہا. بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانا، تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. یعنی کہ رنگ نسل ذات پات یہ تمام چیزیں توڑ کر ہم صرف اور صرف ملت اسلامیہ کے رکن بن جائیں
تو اور ہم میں کوئی ایرانی افغانی یعنی کہ وہ کسی باؤنڈری کے قائد نہیں تھے کہ قید میں نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ ایران کا مسلمان بھی مسلمان ہے، افغان کا مسلمان بھی مسلمان ہے، عرب اور چاہے وہ کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھا ہو مسلمان صرف اور مسلمان ہے، وہ ایرانی افغانی یا تورانی یا امریکی کہہ لیں یا کسی بھی ملک سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کرے، بلکہ وہ صرف اور صرف ملت اسلامیہ کا رکن ہے۔ وہ کسی رنگ، نسل، ذات پات کی بنیاد پر اپنے آپ کو تقسیم کرنے سے منع کیا۔ بریک دا آئیڈل آف کلر اینڈ creed and absorb yourself in one nation. So تورانی، ایران، افغان and religion status of the Muslim may lose their existence. یہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں اوپر کہ تمام رنگ نسل کے بتوں کو توڑ کر ایک میں گم ہو جانا۔ He considered that all Muslim living in any part of the world from one ملت، ان کا خیال تھا کہ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں، اور therefore he gave them a message of a Muslim living from the shore of Nile to the land of the Kashgar to be united from the protection of the Haram. تبھی اس لیے انہوں نے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر تک کے مسلمانوں کو کہا تھا کہ وہ حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائیں۔ شعر ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، یعنی مسلم جو ہے وہ حرم خانہ کعبہ کی پاسبانی کی حفاظت کے لیے وہ ایک ہو جائیں۔ اور اگر حرم کی پاسبانی کا موقع آ جائے تو تمام نیل کے ساحل، اگر نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب جو ہے حرم کی پاسبانی کے لیے، تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ حرم کی پاسبانی کے لیے مل جانا چاہیے، متحد ہو جانا چاہیے، اور وہ ملت اسلامیہ کا درس دے رہے تھے۔ یعنی ہر وقت انہوں نے ملت اسلامیہ کی بات کی ہے، مسلمانوں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے جو ہے وہ ہمیشہ کہا ہے کہ وہ دور رہیں، آپس میں متحد رہیں، اپنے آپ کو رنگ، نسل، ذات پات اور ملک کی بنیاد پر تقسیم نہ کریں، کیونکہ تمام مسلمان چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایک ہیں، وہ ملت اسلامیہ کا رکن ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ